انہوں نے کہا ایسا کرنا شہداء کے خون کے ساتھ غداری ہوگی، مقامات مقدسات کے ساتھ غداری ہوگی۔ ایک انتہائی اہم بات یاد رکھیے گا جو کہ موجودہ حالات میں بہت اہم کردار ادا کرے گی آنے والے دنوں میں، وہ یہ ویڈیو عراقی پرفیوم ابو الفضل کے تعاون سے پیش کی جا رہی ہے جو کہ پاکستان میں لانچ ہو چکا ہے۔ بہترین خوشبو ہے اور اسے ابو الفضل اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ حرم حضرت عباس میں یہی خوشبو استعمال کی جاتی ہے۔ آرڈر کرنے کے لیے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم مومنین اکرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کے ویڈیو عالمی حالات کے تناظر میں ایک اہم ویڈیو ہے، ایک اہم اپڈیٹ ہے جو ہوئی ہے، اسی متعلق ہم بات کریں گے کہ عراق میں کچھ روز سے وہاں کی حکومت اور مذہبی حلقوں کے درمیان اختلافات پائے جا رہے تھے، اختلاف بڑھ رہے تھے، کشیدگی پائی جا رہی تھی۔ اس کی وجہ کیا تھی اسی بارے میں ہم بات کریں گے، اور یہ بات یاد رہے کہ جو حسینی ہیں دنیا میں وہ کہیں پر بھی ہوں، ان کے لیے اہمیت نظریے کی ہے، ان کے لیے اہمیت حق اور باطل میں فرق کرنے کی ہے، ان کے لیے بادشاہت کی، اقتدار کی، مال دنیا کی اہمیت نہیں ہے، کیونکہ اقتدار کے پیچھے، بادشاہت کے پیچھے، پاور کے لیے کس طرح کی منافقتیں کی جاتی ہیں اور یہ سیاسی منظرنامے کس طرح سے تبدیل ہو جاتے ہیں ان کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ اور اس کی مثال سب سے تازہ ترین یہ ہے کہ 2 روز پہلے سعودی عرب میں الجولانی کی ملاقات ہوئی ٹرمپ کے ساتھ۔ یاد رہے یہ وہ شخصیت ہے الجولانی کہ کچھ عرصہ پہلے تک امریکہ کی جانب سے یہ شخص موسٹ وانٹڈ تھا اور اس کے سر پر $10 ملین کا انعام رکھا ہوا تھا امریکی حکومت نے، لیکن کس طرح سے حالات بدل گئے سب کے سامنے ہے۔ امریکہ نے اس کے ساتھ ہاتھ بھی ملا لیا، ساری پابندیاں بھی ختم کر دیں۔ خیر، اس بارے میں ہم ایک تفصیلی ویڈیو کر چکے ہیں 3-4 مہینے پہلے کہ اس کو اقتدار تک لانے میں طاغوتی قوتوں کا کتنا ہاتھ ہے، اس پر ہم نے تفصیلی بات کی تھی، اور انہی کی یہ سہولت کاری کر رہا ہے، مزید کرے گا۔ خیر، عراق میں جو اختلافات چل رہے تھے جس کے بارے میں ہم نے آغاز میں بات کی، اس کی وجہ یہ تھی کہ عراق میں 17 مئی کو 2 روز بعد یعنی ایک بہت بڑا پروگرام ہو رہا ہے، اسلامک عرب لیگ سمٹ، 34واں اسلامک عرب لیگ سمٹ جو کہ بغداد میں ہو رہا ہے، جس میں تمام مسلم ممالک کے سربراہان شرکت کریں گے، اور اس سمٹ کا موضوع ہے فلسطین کے حالات کو بہتر کرنا، خطے میں سیکیورٹی کے مسائل کو ڈسکس کرنا، اس طرح کے موضوعات اس میں ڈسکس ہوں گے۔ امریکہ کی طرف سے عراق پر یہ دباؤ ڈالا گیا کہ آپ شامی صدر احمد اشرار جولانی کو انوائٹ کریں اس سمٹ میں، شام کی نمائندگی الجولانی کرے گا۔ جب یہ بات منظر عام پر آئی تو مذہبی حلقوں نے، خصوصاً شیعہ علماء کی طرف سے اس چیز کی مذمت کی گئی، احتجاج کا سلسلہ شروع ہوا، مذمتی بیانات دیے گئے اور حکومت کی بھرپور مخالفت کی گئی۔ مخالفت کی وجہ یہ تھی کہ آپ ایک ایسے شخص کو دعوت دے رہے ہیں کہ جو 10 سال پہلے تک داعش کا کمانڈر تھا، ہزاروں مومنین کی شہادتوں کا سبب بنا، جنہوں نے سامرہ میں اہل بیت کے مزارات پر حملے کیے، مزارات کو مسمار کیا، شام میں بھی یہی سلسلہ رہا۔ ایسے شخص کو آپ دعوت دے رہے ہیں، اور ایک شیعہ عالم نے بڑی کمال بات کی، انہوں نے کہا ایسا کرنا شہداء کے خون کے ساتھ غداری ہوگی، مقامات مقدسات کے ساتھ غداری ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ جس سرزمین پر ائمہ اہل بیت کے مزارات ہوں وہاں پر ایسی شخصیت ہمیں قابل قبول نہیں ہے۔ اور جب یہ احتجاج، جب یہ تنقید بہت زیادہ بڑھی، جب مخالفت ہونا شروع ہوئی حکومت کی، تو یہ دعوت نامے کو خارج کر دیا گیا، اور آج یہ اعلان ہو گیا ہے کہ الجولانی عرب سمٹ میں نہیں شرکت کرے گا، اس کی بجائے شام کا وزیر خارجہ اس سمٹ میں آئے گا۔ اور ایک انتہائی اہم بات یاد رکھیے گا جو کہ موجودہ حالات میں بہت اہم کردار ادا کرے گی آنے والے دنوں میں، وہ یہ ہے کہ اس وقت عراق کی حکومت کا جھکاؤ امریکہ کی طرف ہے، اور جو وہاں پر علماء ہیں، جو مذہبی حلقے ہیں، وہ اس چیز کے انتہائی مخالف ہیں، اور اسی چیز کا فائدہ باطل قوتیں کسی بھی وقت بڑی آسانی سے اٹھا سکتی ہیں۔ اور عراق کی ایک ذمہ دار شخصیت نے اس حوالے سے ایک پیشگوئی کی ہے کچھ ہفتے پہلے، اور اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو، لیکن شام میں جو کچھ ہوا اس کے بعد یہی قوتیں اپنے اگلے اہداف تک پہنچنے کے لیے اسی تفریق کا بھرپور فائدہ اٹھائیں گی، اور اس چیز کے امکان زیادہ دور نظر نہیں آتے، مستقبل قریب میں ہی یہ سب کچھ ہوتا نظر آ رہا ہے۔ ہم دعا گو ہیں کہ دنیا میں جہاں جہاں بھی حق کے طرفدار ہیں، پروردگار سب کا حامی و ناصر ہو، سب کی محافظت فرمائے۔ آپ کی سوال سے کیا رہا ہے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔